ربكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ احباب ذی وقار کے سامنے میں نے دو آیات پڑھی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں سورۃ توبہ اور 10 نمبر 12 اس کی 11، 12 اور 13 نمبر آیت ہے جو کہ میں نے اس جگہ پر آپ کا احباب کے سامنے گوش گزار فرمائی۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے خاص احکام نازل فرمائے ہیں۔ لمبی چوڑی بات جو آپ نے پہلے سن لی ہے، عہد توڑا، 120 دن مہلت ملی، نہ مانے، آمان دیا، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، تو اس کے بعد مسلمان کی اللہ نے پہچان کروائی بھی مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہوتا ہے۔ مسلمان کی پہچان کے بعد اللہ نے اب کچھ اور باتیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ اپنی قسموں اور اپنے عہدوں کو توڑ دیں عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، ادھر فرمایا تھا اپنی قسمیں اور اپنے عہد توڑ دیں، اور آگے فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن و تشنیع کریں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر ان کافروں کے سرداروں کے ساتھ لڑائی کرنی۔ آگے راستہ وہی نکلا ہے۔ پہلے تو میں ویسے بیان کر دیتا تھا، جو پہلے درس گزرے ہیں اس میں یہ کہہ دیتا تھا اگر یہ عہد پورا نہ کریں، ایمان کے بعد ایمان نہ لائیں تو ان کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں۔ اب یہ آیت واضح آ گئی کہ ان کے ساتھ لڑائی ہو، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، انہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں، اپنے عہدوں کو توڑا ہے، اتنا ہی نہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی، نقص نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر ان کو مارنا ہے، اب چھوڑنا نہیں، اب تو پھر یہ لوگ قتل ہوں گے، اب لڑائی ہوگی ان کے ساتھ، اب نہیں مہلت ملے گی۔ ساتھ میں فرمایا انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی ایمان نہیں۔ فرمایا لعلہم ینتہون، جب تمہاری تلواروں کی ضربیں ان پر لگیں گی پھر انہیں پتہ چلے گا، پھر یہ باز آئیں گے، پھر یہ رکیں گے، پھر یہ سمجھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الا تقاتلوا قوما،
اور بھائی اس قوم کے ساتھ کیوں نہ لڑائی ہو. نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. ساتھ میں اللہ فرماتے ہیں وَہَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول کو نکال دیا. اور ان کے ارادے بھی یہ تھے. ان لوگوں نے واقعتاً قسمیں توڑی، عہد توڑ دیے. اور کتنے کتنے عہد توڑے. بنو قریظہ قبیلہ نے مدینے میں عہد توڑا. بنو بکر اور اس کے ساتھ ساتھ مکے کے مشرک قریشی ساتھ شامل ہو کے بنو خزاعہ قبیلہ اس پر حملہ آور ہو گئے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول کو نکال دیا. اور ان کے ارادے تھے یہ مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے نکالا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بَدَأُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان لوگوں نے پہلے ابتدا ان لوگوں نے کی ہے جنگ کی. نبی کے صحابہ نے کی تھی؟ نہیں کی. بدر میں مفسرین لکھتے ہیں ابتدا پہلے ان کی تھی. لڑائی کی چھیڑ چھاڑ ان لوگوں نے کی ہے. یہ پورے ارادے سے لڑائی کے لیے آئے. احد میں ان لوگوں نے کی، حنین میں ان لوگوں نے کی، خندق میں ان لوگوں نے کی. تو پھر صفایا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان لوگوں نے عہد شکنی کی ہے. بنو قریظہ کو نکالا. فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا. کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول پر زبانیں اپنی باہر نکالی اور بولا اور بے حرمتی کی. بڑے بڑے شاعر مکے کے چوک میں قتل کیے گئے ہیں. کس لیے؟ ان لوگوں نے بے حرمتیاں کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی عہد و پیمان توڑ کے رکھ دیے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سورۃ توبہ ہے. میں تو یہ کہوں گا ہر بندہ یہ آیت ضرور پڑھے جو نبی کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتا ہے. یہاں سننے والا، باہر سننے والا اس آیت کی تفسیر ضرور پڑھے. جس بھی مفسر کی تفسیر نکالو گے وہ یہی کہے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، عہد توڑے، بے حرمتی کرے، اس بندے کو چھوڑنا نہیں ہے. وقت کی عدالت اسے مارے گی. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا تقاتلون، تم بھائی کیوں نہیں لڑتے قوما نقضوا، اس قوم سے جنہوں نے نقضوا توڑ دیا کیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، وہموا اور ان کا ارادہ، باخراج الرسول انہوں نے نبی کو نکال دیا. اللہ کے رسول مکے سے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کہتے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تیرے یہاں کے رہنے والے باسی رہنے نہیں دیتے. ان لوگوں نے نکالا ہے اللہ کا. بعد میں ان لوگوں کی عہد شکنی بھی آ گئی. اور عہد کیا، عہد کے بعد قسمیں ہوتی ہیں. پہلے لکھا جاتا ہے، تحریر ہوتی ہے، دونوں طرفین سے لکھا جاتا ہے تم نے ہم پر کچھ نہیں کرنا، ہم نے تمہارے اوپر کچھ نہیں کرنا. باہر سے اگر کوئی قبیلہ تم پر حملہ کرے گا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. بنو خزاعہ قبیلہ غیر مسلم تھا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا تھا. بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ کھڑے تھے. بنو بکر کی لڑائی ہوئی ہے بنو خزاعہ سے، تو اللہ کے رسول نکلے، یہ ہمارا ان کے ساتھ عہد و پیمان ہوا. ادھر یہ نکلے، ادھر ان لوگوں نے کیا کیا، قریش مکہ نے بنو بکر کے ساتھ شامل ہو کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. تو اللہ کے رسول نے تلواریں نکالی. بعد میں جب ان لوگوں نے ابتدا کر لی، میں تم نے یہ عہد توڑا ہے، اب آپ تمہارے خلاف لڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے یہ کام کیا، ابتدا ان لوگوں نے کی ہے. فرمایا ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، عہدوں کا پاس نہیں رکھا.
اب بھی عہد ہمارے اقوام متحدہ میں لکھے ہوئے کہ جو بھی نبی پر زبان درازی کرے گا اقوام متحدہ اسے پوچھے گی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کرے گا اس کے خلاف نکلنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں، خاموش ہے۔ جو ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے علماء کرام کی، ہم تو بتا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے اس کے خلاف، اور اقوام متحدہ خاموش بیٹھی ہے، عہد توڑے جا رہے ہیں، مسلمان خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتخشونہم، بھائی تم ڈرتے ان سے؟ میں نے پہلے کہا تھا امان دے دو، پہلے کہا 4 مہینے کی مہلت دے دو، میں نے کہا انہوں نے عہد توڑا اعلان کر دو۔ اب اتنا نہیں نیچے جانا کہ دشمن یہ سمجھے تم ذلیل قوم ہو، کمزور قوم ہو، وہ یہ سمجھے تم بالکل ہی بیکار۔ نہیں، تم نے اب لڑنا ہے لوگوں سے، اب لڑنا ہے۔ ان لوگوں نے الاعلان، یہ بے حرمتی اللہ اور اس کے رسول کی کر دی ہے، عہدوں کا پیمان نہیں رکھا۔ ہاں اب ان کے ساتھ جنگ ہو، لڑائی ہو۔ اور آج بھی دیکھ لو، فرانس نے اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، پچھلے دنوں مفتی عبد الرحمان عابد صاحب کو انٹرویو کر رہے تھے، انہوں نے بہت پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج فرانس کے اندر اللہ کے رسول کی اتنی بڑی بے حرمتی ہوئی ہے کہ بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے لگا دی۔ عوام کرے نا، عوام کرے تو جنگ کا اعلان نہیں ہوتا، بادشاہ کرے پھر جنگ کا اعلان کرنا پڑتا۔ کیوں؟ یہ نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معاملے کے اندر جنگ کرنے سے پہلے بتا دیا، لیکن جب بے حرمتی کا مسئلہ آیا تو فدائی کارروائیاں ہوئی ہیں۔ فدائی چھپ کے جا کے حملہ کیا، کعب بن اشرف کو مارا گیا، یہ اللہ کے رسول کی بے حرمتی کرتا تھا۔ اور ایک اور ذلیل یہودی وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، اس پر بھی فدائی کارروائی ہوئی ہے اور اسے مار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کی۔ یہاں اللہ پوچھتے ہیں اتخشون، اگر ہم ان سے ڈرے تو اللہ کی قسم اندلس کی تاریخ پڑھ اٹھا کے دیکھ لیں، نصرانیوں نے جو مسلمانوں کا حال کیا، تاتاریوں نے جو مسلمانوں کا حال کیا 656 ہجری کے اندر، یہ ڈرتے تھے، خاموش ہو گئے، اور انہوں نے بے حرمتی برداشت کر لی اللہ اور اس کے رسول کی، پھر کیا بنا؟ مار دیا گیا۔ اللہ یہاں کہتے ہیں اتنا کمزور نہیں ہونا، اتنا نیچے نہ جا، اتنا کمزور نہ ہو۔ اتخشون، تو ڈرتا ہے، فاللہ احق، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ان تخشوہ، اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہے تو اللہ سے ڈر۔ اس لیے یہ آیات جو ہیں یہ کچھ باتیں سمجھا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔